الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب دو واقعات بنے۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب دو واقعات بنے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئے اور قید ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ حضرت علی بھی بھتیجے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عباس سے کہا، چچا آپ لوگوں نے ایک تو قطع رحمی کی ہے، صلہ رحمی نہیں کی، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رشتہ داروں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ایک تو آپ لوگوں نے قطع رحمی کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے نبی کو مجبور کیا ہے کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر آئیں۔ اور بھی جو مشرکین کی خامیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے وہ کی، اور حضرت عباس گرفتار تھے، قید ہو کر آئے تھے۔ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا، بھتیجے تم ہماری صرف خامیاں بیان کر رہے ہو، جو ہماری خوبیاں ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہے، ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، چونکہ حضرت عباس بنو ہاشم میں سے ڈیوٹی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی۔ ہم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی اور خدمات بھی کرتے ہیں۔ جس وقت یہ بحث ہوئی، اس پر پھر قرآن کریم کی آیات، اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بھی ہو گئی۔ کسی صاحب نے یہ کہا کہ میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے نزدیک اللہ کے گھر کا متولی بننا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، یہ اصل اور حقیقی نیکیاں نہیں، اصل نیکیاں یہ ہیں کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے، حضرت عمر نے ان کو جھڑکا کہ تم بحث کر رہے ہو، تو حضرت عمر ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اس پر پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ بعض مرتبہ کسی آیات کے نازل ہونے کا سبب کئی واقعات بن جاتے تھے۔ قرآن کریم نے پھر اس پر بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جناب مشرکوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ آیات ہر مسجد پہ لکھی جاتی ہے. مسجدیں یہ ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ جائے. تم نے مسجد حرام کیا تعمیر کی؟ وہاں جو اصل کرنے کے کام تھے وہ تم نے کیے نہیں. اصل کرنے کا کام یہ تھا اپنے اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. اور اس گھر کے جو اصل بانی مبانی اور متولی اول ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے اس گھر کی تعمیر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر رکھی. تم نے بتوں سے اور شرک سے اس گھر کے تقدس کو پامال کیا، اس گھر کے تقدس کو پامال کیا. لہٰذا مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں یا اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. یہ واقعہ تو جو ہو گیا، اصل اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں. ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ مسجد کی اصل آبادی ایمان والے ہی کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو مسجد میں نماز قائم کریں، جو مسجد میں اللہ کی عبادت کریں، جو زکوٰۃ ادا کریں. بھائی جو کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں. ان بنیادی عملوں سے مسجد آباد ہوتی. باقی رہا اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسجد کی دیواریں اعلیٰ بنا دینا، مسجد میں ٹیل پتھر بہت اعلیٰ لگا دینا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ مسجد کی کوئی آبادی نہیں. اگر یہی مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت اور مسجد کی آبادی ہو تو بھائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو توبہ نعوذ باللہ کسی شمار میں نہیں آئے گی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی وہ کیا مسجد تھی؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، جس طرح ہمارے یہاں پلاٹ کی نشاندہی کرتے ہیں نا، ہم تو پلاٹ کی نشاندہی پکی اینٹوں سے کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، کوئی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا. یہاں سندھ میں، بلوچستان میں دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ صحرا میں درختوں کی جھاڑیاں یوں کاٹ کے نا اپنی بکری اور بھیڑوں کے لیے وہ جگہ تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں. شروع کی مسجد نبوی ہے. بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ شروع کی مسجد نبوی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخیں کٹوا کے بس اس طرح نشاندہی کر لی. اندر کوئی نماز پڑھ رہا، وہ بندہ آدھا باہر نظر آتا، کوئی چھت، کوئی لینا کوئی دینا نہیں. شروع کا سال مسجد نبوی میں اس طرح ہی گزرا. بارش آ گئی تو وہ تو خالی پلاٹ تھا. اس کے بعد پھر چھپر ڈل گیا کھجور کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے 2 تنے کاٹ کے ان کو ستون بنایا اور اوپر چھت ڈال کے یہ کھجور کا چھپر تھا. آج بھی سندھ میں، بلوچستان میں، ہمارے یہاں پنجاب کے اوپر کے علاقوں میں یہ چھپر بالکل نظر آتے ہیں. یہ مسجد نبوی کا چھپر تھا. بارش ہوتی سارا پانی نیچے آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے، کیچڑ سے بھائی چہرہ کیا ہو جاتا؟ آلودہ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خیبر میں فتح دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کی. یہ وہاں جا کے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اصل مسجد کیا تھی، خیبر کی توسیع کتنی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی مسجد چلتی رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے بھی مسجد کو ایسے ہی رکھا. بس صدیق اکبر کے زمانے میں جو وہ کھجور کے جو 2 ستون تھے وہ کھوکھلے ہو گئے، وہ سیدھا ہو گئے. صحابہ اکرام نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آپ مسجد کو نئی تعمیر کر دیں. انہوں نے کہا جیسے اللہ کے نبی نے رکھی ہے میں تو ویسی ہی رکھوں گا، میں تو ویسی ہی رکھوں گا. انہوں نے کیا کیا، بس وہ جو 2 تنے تھے وہ بدلوا دیے. حضرت عمر جب اسلام کی عظیم الشان فتوحات تھی پھر بھی مسجد اسی طرح رہی. بس حضرت عمر کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دیواریں کو 2-2 3-3 فٹ پکی کروا کے نا اوپر چھپر کا ہی وہ بنوا دیا. بس اسی طرح چلتی رہی.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر عظیم الشان مسجد تعمیر کی. اور بھائی ذرا اگلی بات دیکھنا، جب حضرت عثمان نے بڑی اعلیٰ مسجد تعمیر کی، پتھر کی، تو صحابہ اکرام نے اعتراض کیا کہ آپ یہ مسجد کیسی بنا رہے؟ چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی اصل ہے ایمان، اصل ہے تعلیم و تعلم، اصل ہے وہاں دین کا سیکھنا، اصل ہے وہاں عبادت کا حق ادا کرنا. ان کی تربیت یہ تھی، جیسے گھر جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے محل تعمیر کرنے سے گھر نہیں بنتا، گھر تو گھر والوں کے آپس کے محبت، اپنائیت، احساس سے گھر بنتا ہے. تو اکثر صحابہ اکرام نے اعتراض کیا کہ آپ یہ مسجد کیسی بنا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم یہ اعتراض تب کرو اگر میں سارا کام بیت المال سے کر رہا ہوں. میں تو اپنی جیب سے کروا رہا ہوں، میں تو کہاں سے بنوا رہا ہوں؟ اپنی جیب سے بنوا رہا ہوں، کسی کو کیا اعتراض؟ اس لیے قرآن کریم نے پھر یہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ان عملوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کسی بےہودگی کو پسند نہیں کیا. چونکہ مکہ والے یہ کہہ رہے تھے جی ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. اصل چیزیں یہ نہیں ہیں. اصل چیزیں اس کے مقابلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب صحابہ اکرام کو سمجھائے. آپ نے فرمایا مسجد میں کوئی بےہودہ بات نہ کرے، کوئی دنیا کی بات نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے اشعار کوئی مسجد میں نہ کہے، زمانہ جاہلیت کے اشعار کوئی مسجد میں نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے. ایک صاحب نے کیا اعلان، حضور نے بد دعا کی اللہ کرے تیری چیز نہ ملے. ایک صاحب کو دیکھا مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی چیز بیچنے کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، ان میں کوئی خیر نہیں، ان کے پاس نہ بیٹھنا. حضور نے کیا فرمایا؟ ان کے پاس نہ بیٹھنا. یہ حکم دیا کہ مسجد میں کوئی لہسن اور پیاز کھا کر نہ آئے، مسجد کے آداب کی رعایت کرے. تو بھائی قرآن کریم نے یہاں اب ذرا الفاظ دیکھیے، کافی ساری باتیں الفاظ کے تحت ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ مسجد کی اصل آبادی کیا ہے. اب یہیں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے فلاں نے مسجد تعمیر کر دی، یہ فیصل مسجد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دبئی نے اتنی اعلیٰ مسجد بنا دی، یہ بادشاہ مسجد ہے. کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں یہ عمل نہیں ہے تو بھائی وہ صرف وہ نمائش کے لیے عمارت بنائی گئی ہے، اس سے مسجد ہوتی نہیں ہے. ہم نے عمارتوں کا نام، اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مسجدیں بنانے کا رواج آ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد بنانے کا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اصل آبادی پر نظر رہے کہ مسجد کا اصل حق کیا ہے. اس لیے فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان یعمروا مساجد اللہ، کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں. کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کفر پر، یہ گواہ ہیں خود اپنے کفر پر. جب انہوں نے کفر اختیار کیا اولئک حبطت اعمالہم، بھائی ان کے سارے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. وفی النار ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً مسجد تو وہ تعمیر کریں بھائی جو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اصل چیز ایمان ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیمیا کوئی چیز تھی، کوئی جڑی بوٹی تھی کہ نہیں، حقیقت یہ کہ نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے. سونا انسان بنا ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک فطری قدرتی دھات ہے. لیکن پرانی کتابوں میں بڑے اس طرح کے قصے ہیں کہ جی کوئی ایسی جڑی بوٹی تھی، اگر اس کو لوہے کو پگھلا کے اس کو بیچ میں ڈال دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ جھوٹ تھا سارا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اللہ نے روحانی کیمیا بہت پیدا کی. ان میں سے سب سے بڑا کیمیا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل کرے گا تو بھائی اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو جائے؟ بہت اونچا اور بہت بڑا ہو جائے. اس کے مقابلے میں کوئی ایمان نہ لائے، ایمان نہ لا کر کفر کے ساتھ بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے،
اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے فرمائے انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کو تعمیر کرنے والے، ان کی آبادی وہ لوگ کر رہے ہیں من آمن باللہ، بھائی جو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ نمبر 2 والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کے پورے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اگلی بات وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دل میں خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو ادب اور احترام کی وجہ سے ہو، جیسے انسان کو ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے استاد کا ہوتا ہے۔ اور وہ جب نماز پڑھتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کے ظاہری اعضاء بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ، اب میں یہ لفظ تو نہیں، بعض فرقوں، بعض مکاتب فکر کے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا، 3-4 دن پہلے میں یہاں پیچھے تھا، ایک صاحب میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے امام، اب ان کو کہہ بھی نہیں سکتے، اگر کہو تو ناراض۔ اب پوری نماز میں کون کون سی حرکت ہے جو انہوں نے نہیں کی، جسم کا کون ساری خارش نماز میں ہی ہوتی ہے، ایک انگلی کان میں اور دوسری ناک میں اور تیسری ادھر اور بال ادھر اور فلاں ادھر اور کبھی مجھے سلام پھیر کے میں اس کو کہتا رہ گیا، یار یہ تو نے نماز پڑھی، یہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نماز میں ہاتھوں سے کھیر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان کے دل میں خشوع نہیں۔ بعض لوگوں نے فیشن بنا لیا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوں گے، عربوں کے یہاں بھی دیکھ لو، وہ نماز میں کیا کیا حرکتیں کریں گے۔ نماز میں کبھی جبہ سیٹ ہو رہا ہے، کبھی کپڑے سیٹ ہو رہے ہیں، کبھی یہ عام حالت میں وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو بھائی کس میں کریں گے؟ نماز میں۔ حالانکہ یہاں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ صرف اور صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اور دوسری آیت میں فرما دیا الذین هم فی صلاتہم۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، ایک ہوتا خشوع، ایک ہوتا خضوع۔ قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، خشیت کا تعلق دل سے ہے اور خضع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی عظمت بھری ہوتی ہے، اور ان کے ظاہری اعضاء بھی، دیکھنے والا بھی یوں سمجھتا ہے جیسے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں بڑے مؤدب اور باادب ہو کر کھڑے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہیں بھائی جو کون ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب قرآن کریم نے یہاں ان سب کو ہدایت یافتہ کہا۔ باقی رہا حضرت عباس نے کہا ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قرآن نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، حیرت سے قرآن نے کہا، تعجب سے کہو، تعجب ہے تم پر، اس لیے میں حمزہ استفہام کا ترجمہ تعجب کا کر سکتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تعجب ہے تم پر، کیا تم نے برابر کر دیا حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر و مرمت کو، کمن اس شخص کی نیکی کے برابر کر دیا، آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھائی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام پر جد و جہد کرتا ہے، تم اس کے برابر۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں نیکیاں کبھی بھی اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اب لوگوں نے، میں بہت حیران ہوتا ہوں، اب مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں، مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں جی سب کے لیے کھانے پکا لو، ساؤنڈ بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے کھانا اچھا ہو، سارا زور ان چیزوں پر۔ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، سارے شریک ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو فرمایا نا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں باتیں اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل جلالہ حق تلفی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ ہاں الذین آمنوا، جو لوگ
ایمان لائے۔ بھائی کل کے درس میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھیوں کا مقام کس سے دیکھنا چاہیے؟ قرآن کریم سے۔ بھائی قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اور جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آئے گا، ہر بدبخت اٹھے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان کھولے گا، گالیاں دے گا۔ اللہ کے نبی جو فرما گئے نا میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا، ہمارے یہاں ایسے بھی بدبخت پیدا ہوئے توبہ نعوذ باللہ جنہوں نے صدیق اکبر جیسوں کو کیا کہہ دیا؟ کافر کہہ دیا۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو حضرت عثمان کو کیا کہتے ہیں کہ یہودی تھے، اور ہمارے یہاں ایسے بدبخت ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے وہ حضرت حسین کو باغی بنا دیتا ہے، حضرت حسین کو کیا بنا دیتا ہے؟ باغی بنا دیتا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کو کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب دیکھو بھائی میری بات سننا، یہ سورہ توبہ ہے۔ ایک بات پر غور کرنا آپ سارے حضرات، یہ سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن کی تقریباً آخری زمانے کی سورتوں میں سے ہے۔ یعنی اس وقت صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی۔ اب قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں سارے جمع کے سیغے ہیں، ذرا دیکھیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے کیا کی؟ حضرت ابوبکر نے ہجرت کی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، سعد بن ابی وقاص نے، یہ سارے مہاجر ہیں یا نہیں؟ وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ جہاد کیا اپنے مالوں سے۔ صدیق اکبر کتنی مرتبہ سارا مال لائے؟ 2 مرتبہ۔ حضرت عمر نے کیا کچھ وار دیا؟ حضرت عثمان کا تو کہنا ہی کیا، حضرت عثمان کا تو مکہ کے ارب پتی آدمی تھے اور سارا کچھ وار دیا۔ قرآن نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ، ابھی اس قرآن سے نہیں پتہ، مجھے بڑی حیرت ہے اس پر۔ اور جی کس نے لکھا ہے؟ جی طبقات ابن سعد نے۔ وہ کس نے لکھا ہے؟ جی وہ واقدی نے۔ وہ تاریخی روایات جن کا کوئی سر اور پاؤں ہی نہیں، ان کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں دیکھو یہ جو جیلم کا بدبخت ہے مرزا جیل میں، اس کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کیچڑ اچھالنا، کبھی کسی صحابی پر کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے، کبھی کسی پر اچھال رہا ہوتا ہے۔ بنیاد کس کو بناتا ہے؟ جی فلاں روایت میں یہ ہے فلاں، یار اللہ کی کتاب سے تو پوچھ لو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ کیا ہے؟ اچھا اگلی بات، وَأُولَئِكَ، دیکھو اولئک بھی جمع ہے، ہم بھی جمع ہے، الفائزون بھی جمع ہے، یہ سارے جمع کے صیغے قرآن لائے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کامیاب ہے۔ یبشرہم، آگے پھر جمع، آپ ان سب کو، یبشرہم ربہم، ان سب کو خوشخبری دے رہے ہیں ان کے رب، برحمت منہ، اپنی طرف سے، کس کی؟ اچھا اگلی بات، ورضوان، اور کس کی؟ راضی ہونے کی۔ بھائی کس کی؟ راضی ہونے کی۔ مجھے ثقہ دوستوں سے ایک بات پہنچی یہاں، ابھی آپ کو شاید یاد ہوگا محرم میں ایک شیعہ بدبخت وکیل نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں، وہ مسئلہ چلا تھا نا ڈسکا میں، کافی احتجاج ہوا، بینر لگے۔ ڈسکا کے ایک مشہور شخص کے پاس ایک پنچایت ہوئی اس پر، وہاں چونکہ جو 3-4 دوست موجود تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے جی یہ جنہوں نے یہ صحابہ اکرام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں یہ اکٹھے ہو کر آئے وہاں، انہوں نے ان شخصیت سے کہا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے بڑی زبردست بات کی ان سے، انہوں نے کہا یار میری بات سنو، جو لوگ قرآن کہہ رہا ہے بخش دیے گئے ہیں، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، اللہ ان کو فضیلتیں اور دے رہا ہے، جناب ان کو برا بھلے کہنے سے سوائے اپنی آخرت برباد کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ہم تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کی آیات کو کوئی نہیں پڑھتا۔ میں نے یہاں ڈسکا میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ ایک صحابی کی توہین کرتے تھے، ایک صحابی کی کیا کرتے تھے؟ توہین کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ تنہائی میں کہا، پڑھے لکھے تھے، میں نے کہا یار ان آیات کا ترجمہ کرنا،
اب ترجمہ کرو، اب ذرا بات کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت زبردست ہے، انہوں نے سورہ حج کے آخر میں جہاں فرمایا نا هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ آپ تفہیم القرآن کھول کے دیکھو مولانا نے وہاں کیا لکھا ہے۔ مولانا نے وہاں یہ لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں چن لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا آگے یبشرہم ربہم برحمہ، خوشخبری دی ہے ان کو ان کے رب نے رحمت کی، وہ رضوان اور راضی ہونے کی، وہ جنات اور خوشخبری دی ہے ان کو ان کے رب نے ایسی جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھائی کیا ہوں گی؟ صرف بس نہیں، پھر جمع، خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں کیا رہیں گے بھائی؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اب قرآن بس نہیں کر رہا، پھر آگے ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک ان سب کا اجر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن اور کیا کہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ